ایک ہندو لڑکی کا واقعہ ہے، چھوٹی بچی تھی 3-4 سال کی، وہ اپنی ایک کلاس فیلو کے گھر کھیلنے جاتی تھی، جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ جس بچی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی، اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ چنانچہ اس کی کلاس فیلو لڑکی کچھ دیر کھیلتی اور پھر اس کی والدہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلا لیتی۔ اس کا دل چاہتا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں، تو یہ اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی۔ ہندو لڑکی ہے، ہندو گھرانے کی۔ اس نے ابتدائی قاعدہ بھی پڑھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید اپنی کلاس فیلو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں۔ جب مسلمان لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس نے بھی مکمل پڑھ لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ہندوؤں میں ایک ایسے نوجوان سے کی جو بہت متشدد ہندو تھا، بہت متشدد تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب جب لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی دوست کی والدہ کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن مجید تو پڑھنا سیکھ لیا، اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر بتاؤں گی تو بس اسی وقت مجھے وہ قتل کر دیں گے، اور اب میری جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور متشدد ہے، میں کیا کروں؟ اس کی استانی نے اس کو تسلی دلائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ چنانچہ اس استانی نے اس کے لیے شادی کا تحفہ تیار کیا، اور اس کے بالکل نیچے قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا تو اس نے اس کی والدہ کو کہا، لڑکی کی والدہ کو، کہ اس کی پیکنگ ہم نے بہت خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بچی اس پیکنگ کو یہاں نہ کھولے، اپنے سسرال میں جا کے کھولے۔ تو ماں باپ نے بات کو مان لیا۔ چنانچہ اس طرح جب وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کے اس کو اپنے کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا خامن جب دفتر چلا جاتا اور وہ گھر پہ اکیلی ہوتی تو وہ قرآن مجید کو نکال کے روزانہ پڑھتی تھی، اور خامن کے آنے سے پہلے پھر چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے، حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، خامن گھر پہ نہیں ہوتا تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کا ایمان کا کیا بنے گا؟ اور وہ دعائیں مانگتی کہ اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن اس کے خامن نے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروائے تو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا کہ جس بندے کو کینسر ہے۔ خامد بڑا پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور تیرا میرا ساتھ اب چند دن کا ہے، میں بس اب مرنے کے قریب ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے، کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تو 1 مہینہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں، مجھے امید ہے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو خامن نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو جو تم کہو گے میں وہ کام کر دوں گا، میں پوری کر دوں گا تمہاری خواہش کو۔
اس لڑکی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی استانی کو دیکھا تھا، وہ بیمار بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتی تھی۔ خاوند پوچھتا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے، اگر تم صحت مند ہو گئے تو بس میری بات کو مانو گے۔ تو خاوند نے اس سے مزید پوچھنا چھوڑ دیا کہ تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی۔ اللہ کی شان، 1 مہینہ وہ لڑکی اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی رہی۔ پھر مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو کبھی زندگی میں کینسر کا نشان تک نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ اب جب رپورٹیں بالکل کلیئر آ گئیں، خاوند نے بیوی کو کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا تم یہ بات کیوں کر رہی ہو؟ پھر لڑکی نے اپنی پوری سٹوری سنائی کہ میں اپنی کلاس فیلو کی وجہ سے مسلمان عورت کے گھر میں جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قاعدہ پڑھا، قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور میں دل میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جب آپ دفتر چلے جاتے تھے تو میں پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو۔ اب آپ میری بات کو مانیں، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا۔ اب یہ میاں بیوی اور بیٹا سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اگر اظہار کر دیں گے تو ہمارے برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خاوند نے کہا فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب اپلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کے سعودی عرب چلا گیا اور باقی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کے گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ قرآن مجید کی محبت نے اس لڑکی کے ایمان کو بچا لیا۔ قرآن مجید کہف ہے، جیسے اصحاب کہف کے ایمان کو اللہ نے کہف کے اندر محفوظ فرما لیا تھا، قرآن مجید بھی کہف ہے، جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔